اسراء اور معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا وقت تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کٹھن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کا ذریعہ تھی، صبر دلانے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی تھی، مختلف تنگیوں میں، مختلف مشکل اوقات میں اپنے مال کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھی۔ پھر ابو طالب بھی اسی سال فوت ہو گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، ہر شر پسند شخص سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہتا تھا، ابو طالب ان کی خوب مدد کیا کرتے تھے، حمایت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے وقت پہ مختلف قبائل کے پاس جا کے نصرت تلاش کی، یہاں تک کہ طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بچوں کو اور بے وقوف لوگوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں، میں اس کی شکایت بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بہت بے حیثیت ہو گیا ہوں، اس کی شکایت بھی میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی کمزوروں کا خدا ہے اور میرا بھی تو ہی الہ ہے، مجھے کس کے حوالے فرما رہے ہیں؟ کیا ایسے دور کے شخص کی طرف جو مجھے ستا رہا ہے، یا جو ایک ایسا قریب ہے جس کے حوالے تو نے میرا معاملہ کر دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اللہ اکبر، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تو ہی کمزور لوگوں کا الہ ہے، تو میرا الہ ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اس دشمن کے حوالے جو دور کا ہے، جو مجھے ستا رہا ہے، یا ایک دشمن کے حوالے جو مجھے ستا رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن عافیت تیری اتنی ہے کہ وہ میرے لیے بھی کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرہ اقدس کے نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس کے سامنے ساری طریقیاں اجالا ہو جاتی ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں کہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو، یا تیری ناراضگی میرے اوپر آئے، یا تو اپنی ناراضگی مجھ پر نازل فرمائے، تو راضی ہو جا مجھ سے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میرے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ طائف کے بعد، طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان سب کو مچل دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، جو کہ صبر بھرا، جو کہ رحمت بھرا،